کربلا میں سیدہ سکینہ میرے پانی کے حسین جس دم میدان کربلا میں سب رہ گئے یزیدی حیران کربلا میں، سب رہ گئے یزیدی حیران کربلا میں، میرے حسین اعظم کا یہ مرتبہ نہ پوچھو، میرے حسین اعظم کا مرتبہ نہ پوچھو، نیزے پہ پڑھ رہے ہیں قرآن کربلا میں، نیزے پہ پڑھ رہے ہیں قرآن کربلا میں، نانا کے پاک دین کو مٹنا کبھی نہ دیں گے، نانا کے پاک دین کو مٹنے کبھی نہ دیں گے، تم جا کے لے لو، تم جا کے لوگے میری یہ جان کربلا میں۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ پوری دنیا کی مرکز عقیدت اپنے آقا دونوں عالم کے سرور ہادی سبل ختم رسول مولا کل جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ راہنہ رویتلا تازار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دربار میں جھوم کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و صدیقنا و شفیعنا و قلوبنا و غوثنا و غیاثنا و مغیثنا و معیننا و سیدنا و سندنا و کریمنا و کرمنا و نظامنا و فریدنا و ملجانا و معوانا و مولانا و ناصرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو پڑھے گا صاحب نولاد کے اوپر درود، جو پڑھے گا رات کو مد نظر رکھتے ہوئے بناؤ شیر، جو پڑھے گا صاحب نولاد کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کے چہچہے، ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کے چہچہے، بلبلیں ہو جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، اور اطلس و کم خواب کے پوشاک پر نازا نہ ہو، اطلس و کم خواب کے پوشاک پر نازا نہ ہو، اس طرح بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا، اس طرح بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام پاک مصطفیٰ اور پنجتن رہ جائے گا، نام پاک مصطفیٰ اور پنجتن رہ جائے گا، نام پاک مصطفیٰ اور پنجتن رہ جائے گا۔ حضرت علامہ کافی مراد آبادی کو جب انہوں نے انگریزوں کے خلاف سب سے پہلا فتویٰ دینے والا اگر کوئی تھا تو علامہ کافی مراد آبادی تھے، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا اور انگریزوں نے انہیں پھانسی کے پھندے پر چلا دیا۔ انگریزوں نے یہ پھانسی کے پھندے پر چلایا تو پھانسی کے پھندے پہ چڑھنے کے بعد یہ قانون ہے، ابھی بھی ہے یہ قانون، کہ جب کوئی پھانسی کے پھندے پر چڑھتا ہے تو اس سے گورنمنٹ کی طرف سے یہ ہوتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ بتا تیری آخری تمنا کیا ہے۔ علامہ کافی مراد آبادی کو جب انگریزوں نے پھانسی کے پھندے پر چڑھایا تو ان سے پوچھا کہ علامہ صاحب آپ کی کوئی آخری خواہش ہے؟ تو انہوں نے کہا خواہش ہے۔ بولے کیا ہے؟ بولے نعت لکھنا چاہتا ہوں اور نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ تب انہوں نے لکھا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام پاک مصطفیٰ اور پنجتن رہ جائے گا، نام پاک مصطفیٰ اور پنجتن رہ جائے گا۔ کتنے بادشاہ آئے؟ ہر ایک بادشاہ چلا گیا، سکندر اعظم گیا، قارون گیا، شداد گیا، فرعون گیا، جتنے آئے سب چلے گئے، ایک کے بعد دیگر جا رہے ہیں۔ ہم سے پہلے کتنے گئے؟ بڑے بڑے سورما گئے، بڑے بڑے لڑنے والے گئے، بڑے بڑے جھگڑالو گئے، بڑے بڑے گنڈے اور بدماش چلے گئے، سب چلے گئے، مگر یہاں اللہ کا نام باقی ہے، رسول اللہ کا نام باقی ہے، اور اہل بیت پاک کا نام باقی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مصطفیٰ جان رحمت نوشہ بزم جنت اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پہنچے اور چادر تطہیر کو آقا نے پھیلا دیا، کاندھے سے چادر کو اتارا اور پھیلا دیا اور فرمایا عین علی ابن ابی طالب، کہاں ہے علی ابن ابی طالب؟ فرمایا آقا حاضر ہوں، کہا چادر تطہیر میں آ جاؤ۔ پھر فرمایا عین حسن، کہاں ہے میرا حسن؟ آقا حاضر ہوں، اس چادر تطہیر میں آ جاؤ۔ عین الحسین، کہاں ہے میرا حسین؟ آقا حاضر ہوں، اس چادر میں آ جاؤ۔ البدعۃ الفاطمہ بدعۃ منی،
کہاں ہے میری بیٹی فاطمہ، میرے دل کا ٹکڑا، میرے دل کا چین، میرے دل کا سکون، میری بیٹی فاطمہ آؤ چادر تطہیر میں آقا حاضر ہو۔ پھر آقا نے چادر کے نیچے اپنا سر بھی کر لیا اور فرمایا آقا یہ ہے پنجتن، علی 1، حسن 2، حسین 3، فاطمہ 4۔ خود مصطفیٰ چلے گئے چادر میں، 5 تن ہو گئے۔ فرمایا یہاں سے بنے تن اور ان تن سے بنے پنجتن۔ آقا نے چادر کو سر میں رکھا اور فرمایا مولا یہ میرے پنجتن ہے، جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، جو انہیں دیکھ کر شادماں ہو جائے تو ان کے گھروں کو شادماں کر دے۔ یہاں سے پنجتن بنے۔ میں پچھلے جمعے کل والی محفل میں چھٹی شب میں چھٹا دن تھا کل محرم الحرام کا، 6 تاریخ کی تقریب میں عرض کر رہا تھا کہ امام مسلم کے بچوں کی شہادت کے بعد کل والا بیان جو تھا وہ تھا حل کی کربلا میں پہلی شہادت، ان کے بعد وائل بن قلبی، اور آج باری ہے حضرت عباس علمدار کی۔ 7 محرم الحرام میں دن گیا، اب 2-8 بھی لگ گئی۔ یہ پروگرام اثر کے بعد چونکہ ہوتا ہے ہونا تھا، مگر لائٹ کی وجہ سے یا جو پرابلمیں ہمارے سامنے رات کو آئی اس کی وجہ سے یہ پروگرام اب ہو رہا ہے۔ تو سنو، وہ ہے حضرت عباس علمدار۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت عباس علمدار حضرت امام حسین کے 4 سگے سوتیلے بھائی ہیں، حضرت امام حسین کے سوتیلے بھائی ہیں، اور یہ ان کی ماں کا نام ہے رواب۔ کیا ہے؟ ایک بہادر عورت ہے یہ۔ حضرت فاطمہ کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے فرمایا کہ میرے انتقال، کیونکہ مصطفیٰ نے حضرت فاطمہ کی موجودگی میں علی سے فرمایا علی میری بیٹی فاطمہ جب تک تیرے پاس موجود ہے کسی دوسری عورت سے تجھے نکاح کرنا حرام ہے۔ کیا کہا؟ کسی دوسری عورت سے نکاح کرنا حرام۔ اور جب فاطمہ کا وصال ہونے لگا تو آپ نے حضرت علی کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا میرے سرکار میری محبتیں آپ پر قربان، پوری زندگی آپ نے میری موجودگی میں کسی عورت سے نکاح نہ کیا، کیونکہ آقا کریم نے آپ سے میں فرمایا کہ میری بیٹی کے ہوتے ہوئے کسی سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اب میرے بعد آپ نکاح کریں گے اور میں اجازت دیتی ہوں کہ نکاح کریں گے۔ کیا کہا؟ میں اجازت دیتی ہوں کہ آپ نکاح کریں گے، اور نکاح اس عورت سے کرنا جو لئیم شہید ہو، تگڑی ہو، تندرست ہو، نامزد عورت ہو۔ علی نے فرمایا ایسا کیوں؟ کہا آقا جب آپ اس سے شادی کرو گے تو جیسی عورت ہوگی اس کے بچے بھی ایسے ہی ہوں گے، اس کے بچے بھی ایسے ہی تگڑے تندرست ہوں گے، حسین و جمیل ہوں گے۔ میدان کاذار میں جب میرا علی میرا بیٹا جائے گا، میرا بیٹا حسین جائے گا تو یہ اس کے بازو بن کر کے کھڑے ہوں گے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ کربلا میں، اب یہ ہماری بھی کمی ہے اپنی کہ ہم شہادتیں جو بیان کرتے ہیں نا تو ہم کہاں تک لے جاتے ہیں؟ ہم زیادہ سے زیادہ ایک شہادت حضرت عباس کی ہم لے لیتے ہیں، باقی حضرت امام علی مقام کے 4 بیٹے جنگ میں اور موجود تھے۔ حضرت عباس بن علی، حضرت ابو بکر بن علی، حضرت عثمان بن علی، حضرت علی بن علی، یہ بیٹے بھی موجود تھے۔ عشرہ مبشرہ کے صحابی کے نام پر علی نے اپنے بیٹوں کے نام رکھے تھے، یہ موجود تھے۔ اور سنو، حضرت امام حسن کے بیٹوں کے بھی یہی نام تھے، حضرت قاسم بن حسن، حضرت ابو بکر بن حسن، حضرت عمر بن حسن، حضرت عثمان بن حسن، حضرت علی بن حسن، یہ حضرت حسن کے بیٹوں کے نام ہے۔ یہ عرب کا دستور تھا کہ جو دادا کا نام ہوتا تھا 20ویں پیڑھی میں آ کر وہی نام اس کے پوتے کا ہوتا تھا۔ ہمارے یہاں علی شیر ہمارے باپ کا نام تھا جی، اب مت رکھنا ہمارے دادا کا نام تھا علی شیر۔ حضور فرماتے ہیں کہ عرب کا آج بھی دستور ہے کہ جو دادا کا نام ہوتا ہے پھر تیسری بیٹے کا نام کچھ ہوگا اور بیٹے کے بعد بیٹے کی اولاد کا وہی نام ہوگا جو دادا کا نام تھا۔ عبداللہ میرے آقا کریم کے باپ کا نام تھا، اور خود میرے مصطفیٰ کے نور نظر کا نام بھی عبداللہ تھا، خود میرے مصطفیٰ کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا۔ سبحان اللہ۔ اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ حضرت عباس علمدار کربلا میں یہ شہادتیں جب 2 ہو گئی، کون؟ حضرت حر کی اور حضرت وائل بن قلبی کی 7 محرم الحرام میں طبلہ جنگ بج رہا ہے۔ اتنے میں حضرت عباس کی ڈیوٹی امام علی مقام نے یہ لگائی تھی کہ تم علم پکڑ کر رہو گے۔ علم کیا ہے؟
علم کوئی تعزیہ نہیں ہے، علم ایک جھنڈا ہے اسلام کا، اسلام کا ایک جھنڈا، اسے پکا کر تم پورے خیموں کے چاروں طرف گردش کرتے رہو گے۔ گردش کا مطلب چکر کاٹتے رہو گے۔ اس لیے سپہ سالار تھے یہ اس لشکر کے 22,000 کے لشکر کے سپہ سالار، ایک طرف 22 کا لشکر اور ایک طرف 45,000۔ آپ خود اندازہ لگاؤ 22 اور 45 کا کیا ساتھ ہے، 22 اور 45 کا کیا ساتھ ہے۔ عمر ابن زیاد سے کسی نے پوچھا کہ تو خط پہ خط لکھ کے جاتا ہے، یزید لشکر پہ لشکر بھیج رہا ہے، یہاں بوڑھے ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، کیا ہوگا اتنے لشکر کا؟ کیا تمہیں پتا نہیں ہے اگر یہ ایک بچہ بھی سیدھا ہو جائے تو یہ علی کی اولاد ہے، یہ فاتح خیبر کی اولاد ہے، یہ شیر، یہ داماد پیغمبر فاتح خیبر کی اولاد ہے۔ اگر ایک بچہ ان کا سیدھا ہو جائے نا تو پورے لشکر کو تباہ کر دے گا، پورے لشکر کو تباہ کر دے گا۔ اب سنو، پانی بند ہے، پانی وہ ان کی موجودگی میں ہی بند کر دیا، پانی بند ہے۔ پانی بند ہونے کے بعد پیاس کی شدتیں ہیں، لب خشک ہے، 7 محرم الحرام ہے، پانی بند ہے، صبح کا وقت ہے۔ حضرت علی اصغر، حضرت امام حسین کے وہ بیٹے جو 6 ماہ کے تھے، ان کے رونے کی وجہ سے ان کی آواز بندر پڑ گئی۔ سکینہ جو 6 سال کی بچی تھی، حضرت امام علی مقام کی سب سے چھوٹی بچی کربلا میں، وہ خیمے سے باہر تشریف لائی اور آ کر کے حضرت عباس کے پیروں کو پکڑ لیا اور عرض کرنے لگی، چچا جان، یہ 6 ماہ کا مجاہد علی اصغر پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے، کیا چچا یہ نہر فرات کا معجزن پانی، یہ موجیں مارتا ہوا پانی ہمارے مقدر میں نہیں ہے؟ حضرت عباس نے فرمایا کہ جاؤ بیٹی، خیمے میں جاؤ اور مشکیزہ ہمارا لے کر آؤ، اب یہ علم پکڑے ہوئے اپنا مشکیزہ لاؤ۔ عباس پکاری کے بالا مشک تو لاؤ، تم ہاتھ سے اپنے ہمیں سقا تو بناؤ، حق چاہے تو تم تک ابھی پہنچاتے ہیں پانی، بیٹی کے لیے نہر سے ہم لاتے پانی، بیٹی کے لیے نہر سے ہم لاتے پانی۔ حضرت عباس نے کہا مشکیزہ لاؤ، حضرت سکینہ گئی مشکیزہ لے کر کے جب حضرت عباس نہر فرات کی طرف دوڑے تو امام پاک نے آواز لگائی، بات سنو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہ بھتیجی کی پیاس، میرے بھتیجے کی پیاس مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی ہے۔ کہا عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو، سپہ سالار ہو، تم کربلا کی طرف جاؤ گے، یہ یقین کامل ہے کہ واپس تو آنا نہیں، کوئی ہو جاتا ہے، تو اس لشکر کا کیا ہوگا؟ مگر امام علی مقام کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر درد مندانہ آرزو ریکویسٹ گزارش نویدن حضرت عباس نے پیش کیا، بھائی جان سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں مگر اپنے بھتیجے اور بھتیجی کی پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا، مجھے جانے دے۔ بہت عریضے پیش کیے، امام نے کافی روکنے کی کوشش کی مگر جب نہ رکے تو حضرت امام علی مقام نے اپنے ہاتھوں سے حضرت عباس کے سر پر امامہ باندھا۔ حضرت امام علی مقام نے حضرت عباس کے سر پر امامہ باندھا اور آپ نے اپنے ہاتھ میں تلوار لی، گھوڑے پر سوار ہو کر کے فوج اشقیہ کی طرف کو چلے تو فوج اشقیہ پر لرزہ طاری تھا، کوہرام برپا اور ہر ایک دیکھ کر کے پریشان تھا، کیوں کہ یہ رات کے بیٹے تھے، لمبی چوڑی تھی وہ عورت اور لمبے چوڑے تھے، یہ بہت تگڑے تندرست تھے اور ان کا مزار بھی دیکھو، اللہ کی شان دیکھو، امام پاک کا مزار یہاں ہے اور بیچ میں ایک دم جنت کی کیاری بنا رکھی ہے اور سامنے حضرت عباس علمدار کا مزار ہے، ایک دم آمنے سامنے کربلا میں، اور بیچ میں دونوں طرف سے کھجور کے پیڑ ہیں اور لائٹیں لگا رکھی ہیں۔ کربلا میں ہری لائٹ جلتی ہے اور جب کربلا آ جاتا ہے، محرم کا مہینہ آتا ہے تو لال لائٹ جلتی ہے۔ اس وقت کا منظر ہی کربلا کا کچھ اور ہے، دونوں کے مزار مبارک آمنے سامنے ہیں، دونوں کے مزار مبارک۔ جب یہ کربلا کی طرف کو چلے تو انہوں نے حل من مبارز کہا، کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے، کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے، کہ شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے،
کو حضرت عباس جیسے ہی میدان کارزار میں پہنچے تو ابن زیاد نے کہا کہ یہ علی کے بیٹے ہیں اور اکیلے اکیلے مطلب ہے ان سے، اگر اکیلے اکیلے ان سے لڑو گے تو کسی کی اوقات نہیں، کیونکہ یہ فاتح خیبر کے بیٹے ہیں، یک بارگی ان سے لو۔ آپ نے میان سے تلوار نکالی اور لہرانا شروع کری تو وہ علی کی تلوار تھی۔ 70 غز تلوار میدان میں آ کر کے لڑتی تھی، لمبی ہوتی تھی اور ایک ایک بار میں کئی سو کوفیوں کو واصل جہنم کرتے تھے۔ ایسا لگتا تھا رکنے کا نام نہیں لیتی یہ تلوار، ایسا لگتا تھا ابراہیم کی خلت ہے اس میں، اسماعیل ذبیح اللہ کی ہاں ہے اس میں، نوح نبی اللہ کی کشتی کی سب وہ جو ہے وسعت ہے اس میں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ علی کی تلوار کی جرت ہے یہ، ایسا محسوس ہوتا تھا فاطمہ کی چادر کی قوت ہے یہ، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آج مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت ہے اس تلوار میں، اور پورے کارزار میں یوں برستی تھی ہزاروں کوفیوں کو واصل جہنم پہنچاتے ہوئے۔ اور ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ سارے کوفی جیسے ٹوٹے، آپ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آپ ان کوفیوں کی آنکھوں سے غائب ہو گئے اور آپ نہر فرات پر جا کر اپنے گھوڑے کو دوڑائے، بیچ نہر فرات میں جہاں عباس کا گھوڑا کھڑا تھا نہر فرات میں، وہ نہر فرات کی جگہ پر ایک ستون بنا دیا گیا ہے، آج بھی موجود ہے۔ وہاں جا کر کے آپ نے مشکیزہ بھرا، کاندھے پر لیا اور ایک چلو پانی لے کر کے منہ کی طرف لے گئے، ہلکی سی ٹھنڈک سی محسوس ہوئی تو پھر سوچا کہ میں پانی پی لوں، اور کربلا میں سیدہ سکینہ میرے پانی کا انتظار کرتی ہے، میں پانی پی لوں، علی اصغر کا حلقوم سوکھا ہوا ہے، میں پانی پی لوں۔ امام علی مقام کے لبوں تک ایک بوند پانی نہیں پہنچ رہا ہے، آپ نے پانی کو پھینک دیا اور اس کے بعد پھر فرمایا تازیہ سوا تیز رفتار، گھوڑے سے کہا پانی پیے، گھوڑے سے کہا پانی پیے، گھوڑے نے منہ تک پانی کی طرف نہ کیا۔ کتنے وفادار تھے یہ جانور کہ اگر کربلا میں مجاہدین اسلام کربلا کے شہزادے پانی نہ پیے تو یہ جانور بھی پانی نہ پیے۔ گھوڑے نے پانی کی طرف پورا کیا، فرمایا عباس اگر میں نے آج پانی پی لیا تو کل قیامت کے دن دلدلے شیر خدا کو کیا جواب دوں گا، میرے پاس کیا جواب ہوگا۔ پھر آپ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور کربلا کے میدان سے جس وقت آپ نکلے کچھ ہی دور پر خیمے تھے کہ اچانک اشقیاء کی فوج لعین کی نظر پڑ گئی اور سب کہنے لگے دیکھو دیکھو وہ عباس پانی کا مشکیزہ لے کر خیمے میں جا رہے ہیں، اگر ایک قطرہ پانی بھی خیمے میں پہنچ گیا اللہ کی عزت کی قسم ایک بھی کوفی بچنے نہ پائے گا، ایک بھی کوفی نہ بچے گا۔ اگر ایک قطرہ پانی بھی ان پر تینوں کی برسات کرو۔ تو ظالموں نے حضرت عباس کے اوپر جو ہے برچھیوں کی اور تیروں کی برسات کرنا شروع کری اور آپ نے اسی حالت میں کاندھے پر مشکیزہ اور تلوار آپ نے چلانا شروع کری اور میدان کارزار میں شان سے لڑے، ہزاروں کو واصل جہنم کر دیا۔ ایک شقی نے ایسا آپ نے پیچھے سے پیٹھ کے پیچھے سے خنجر چلایا کہ جس کاندھے پر مشکیزہ تھا وہ کٹ گیا، آپ نے دوسرے کاندھے پر مشکیزہ لے لیا، پھر اسی ہاتھ پر مشکیزہ بھی ہے اور اسی میں تلوار بھی ہے، مشکیزہ بھی سنبھال رہے ہیں اور تلوار بھی چلا رہے ہیں۔ علی کے بیٹے سے پوچھو شجاعت کسے کہتے ہیں، بہادری کسے کہتے ہیں، دلیری کسے کہتے ہیں، کس شان سے لڑے تھے علی کے بیٹے کہ اسی ہاتھ پر مشکیزہ بھی ہے اور اسی ہاتھ میں تلوار بھی ہے، کوئی ڈھال نہیں ہے۔ پھر ایک ظالم نے پیچھے سے خنجر چلایا کہ یہ کاندھا بھی کٹ گیا، آپ نے مشکیزے کے تسمے کو دانتوں سے پکڑ لیا اور خیمے کی طرف دوڑنے کی کوشش کی۔ ایک ظالم نے ایسا تیر مارا کہ حضرت عباس کی پیشانی میں لگا، خون یوں آیا، آپ پہنچ رہے تھے کہ غش کھا کر گھوڑے سے زمین پر گئے، ادھر یہ گھوڑے سے زمین پر گئے، امام علی مقام دیکھ رہے تھے، دوڑ کر آئے اور آنے کے بعد حضرت عباس کو اپنے جب تک دوڑ کر آئے گھوڑے کی ٹاپوں نے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، مگر سانس باقی تھی، دیدار باقی تھا، حسین ابن علی کا نظارہ باقی تھا۔ آپ نے اٹھا کر کے یہاں زانوں پر عباس کا سر رکھا اور امام ان کے بالوں میں انگلیاں کرنے لگے، آنکھیں کھول کر فرمائے بھائی جان میں معافی چاہتا ہوں، میری بھتیجی سکینہ سے کہہ دینا کہ جو وعدہ پانی کا کر کے آیا تھا وہ
پورا نہ کر سکا، انشاءاللہ قیامت کے دن آب کوثر کے جام اسے اپنے ہاتھوں سے ضرور پلاؤں گا۔ اور پھر دم توڑ دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تھے حضرت عباس علمدار۔ حضرت عباس علمدار کی شہادت ہوئی اور بازو کٹے اس جری، اس بہادر، اس دلیر، اس نوجوان 54 سال کے بوڑھے سے ذرا پوچھو کہ کس شان کے ساتھ وہ چہرے پر شکن نہیں، ذرا سی آنکھوں میں نمی نہیں، ذرا سی سستی نہیں، ذرا سی کائلی نہیں، ذرا سا پیچھے قدم ہٹانے کا نام نہیں لیتے، اور چوک در چوک لاشوں کو اٹھا کر لاتے، کبھی بازو پاس کے لا رہے ہیں تو کبھی لاشیں اٹھا کر کے لا رہے ہیں اور ایک جگہ رکھ رہے ہیں۔ ذرا سوچو کہ اس بہادر انسان کے سینے کا کیا حال ہوگا۔ وہ مصطفیٰ کا شہزادہ تھا، جان جاتی ہے تو جائے مگر مصطفیٰ کا دین نہ جانے پائے، مصطفیٰ کا دین نہ جانے پائے۔ شریعت میں لکھا ہے، حدیث پاک کے جملے ہیں کہ جب کبھی دین پر وقت آتا ہے تو کوئی اولاد علی کھڑا ہوتا ہے، کوئی اولاد علی کھڑا ہوتا ہے اور انگلی پکڑ کر دین کو کھڑا کر دیتا ہے۔ آخری وقت میں کربلا میں حسین نے علم اسلام کو ایسا بلند کر دیا، قیامت آ جائے گی مگر نکارے مصطفیٰ قیامت تک بجتا رہے گا، ساری دنیا علی علی کہتی رہے گی، حسین حسین کہتی رہے گی۔ کربلا کے مورخ سے پہلے ہزاروں یزید تھے، ہزاروں کروڑوں یزید تھے، ہر شخص اپنے بچے کا نام یزید رکھنا چاہتا تھا اور حسین کوئی نہیں تھا۔ آج یزید کا نام مٹ گیا، حسین ہر گھر میں موجود ہے۔ یزید کا نام مٹ گیا، حسین ہر گھر میں موجود ہے، ہر گھر میں حسین کے چاہنے والے موجود ہیں۔ وقتی طور پر سیاست کی بنیاد پر اگر کوئی جو ہے ظاہری جنگ جیت لے اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ حسین یزید نے 4.5 سال بادشاہت کی، حسین قیامت تک کربلا میں بادشاہت کرے گا۔ حسین کل بھی کربلا کا بادشاہ تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ ساری دنیا کہتی ہے حسین بنا ہو گیا، حسین مٹ گیا، حسین کٹ گیا، حسین پٹ گیا۔ میں کہتا ہوں حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، حسین کل بھی بقا تھا، آج بھی بقا ہے، حسین کل بھی سربلند تھا، آج بھی سربلند ہے۔ سر کٹنے کے بعد ان کے سر سردار کی طرح اونچے رہے اور قرآن آئے تطہیر۔ اب یہ جو سیرت پیٹ پیٹ کر ہائے ہائے کر رہے ہیں نا، یہی تو قاتل ہے۔ پوری زندگی سیرت پیٹیں گے پھر بھی ان کے جو ہے ان کی خطائیں معاف نہیں ہوں گی۔ پوری زندگی سیرت پیٹنے کے بعد ان کی خطائیں معاف نہیں ہوں گی۔ کربلا میں امام علی مقام ایک ایک کر کے سب کو بھیج رہے تھے اور بار بار تقریر کر رہے تھے۔ کسی نے پوچھا امام یہ تقریریں بار بار آپ کر رہے ہو، کبھی اور محمد کو بھیجتے ہو، کبھی عباس کو بھیج دیتے ہو، کبھی علی اکبر کو، کبھی علی اصغر کو بھیجتے ہو، کبھی قاسم کو، کبھی اور محمد کو، کبھی ابو بکر بن علی کو، کبھی عمر بن علی کو، کبھی عثمان بن علی کو، کبھی علی بن علی کو بھیجتے ہو، کبھی حسن بن ابو بکر کو، کبھی حسن بن کبھی ابو بکر بن حسن، کبھی ابو بکر بن عمر بن حسن، کبھی عثمان بن حسن کو بھیجتے ہو، کبھی علی بن حسن کو بھیجتے ہو۔ آپ کیوں نہیں جاتے؟ آپ کیوں نہیں جاتے؟ ذرا نقطہ سنو، ذرا نقطہ سنو۔ امام نے فرمایا سنو، اگر یہی سننا چاہتے ہو تو سن لو۔ یہ مجھے معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر کی شہادت سے جنگ ختم نہیں ہوگی، حضرت عمر بن علی کی شہادت سے جنگ ختم نہیں ہوگی، عثمان بن علی کی شہادت سے ان کا دل نہیں بنے گا۔ میں جانتا ہوں کہ ابو بکر بن حسن کی شہادت سے ان کا دل نہیں بنے گا۔ کربلا کے 72 نفوس قدسیہ سے ان کا کچھ ہونا جانا نہیں ہے، مگر یہ مانیں گے تو مجھے سے مانیں گے۔ بھیج اس لیے رہا ہوں کہ معین الدین کے شہر کو شاہ حسین، بادشاہ حسین، دین حسین، دین بناس حسین، سرکار نے دست یزید حقا کے بنا لا الہ الا حسین۔ کیا مطلب؟ ابو بکر کا قاتل مومن ہے، کافر نہیں ہو سکتا، مومن رہے گا۔ جو عمر کا قاتل مومن رہے گا، عثمان کا قاتل مومن رہے گا، قاسم کا قاتل مومن رہے گا، ابو بکر کا جو اکبر کا قاتل مومن رہے گا۔ اور سنو یہاں تک کہ کربلا کے 72 نفوس قدسیہ کا قاتل مومن رہے گا، مگر دین کا قاتل مومن نہیں رہ سکتا۔ یہ سب مومن ہیں، ان کے قاتل تو بخشے جا سکتے ہیں۔ دین پناہست حسین اور میں
الدین ہوں، میرا قاتل مومن نہیں ہو سکتا، میرا قاتل مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان کو بھیج رہا ہوں کہ اب بھی مان جائے، اب بھی ان کی آنکھیں کھل جائے، اب بھی یہ سمجھ جائے۔ اتنی حجتیں، اتنی تقریریں، اتنا بتانا میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا نور نظر ہوں، میں مصطفیٰ کا رفتے جگر ہوں، میرا نام حسین ہے، میں جنتی جوانوں کا سردار ہوں، یہ سب بتانے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ انہیں موت بھی آئے تو یہ کافر ہو کر نہ مرے، یہ مرے تو مومن رہے۔ ان سب کے قاتل مومن رہیں گے مگر حسین کا قاتل مومن، حسین کا قاتل مومن نہیں رہے گا۔ حضرت عباس کی شہادت کے بعد حضرت امام ایک شہادت کو بیان کر دوں، حضرت عباس علمدار کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن کے بیٹے جن کا نام زیادہ آتا ہے، ان کے تو نام آتے ہی نہیں ہے، حضرت ابو بکر بن حسن، عمر بن حسن، عثمان بن حسن، علی بن حسن، ان بیٹوں کے نام حضرت حسن کے نہیں آتے، جبکہ یہ حسن کے چاروں بیٹے بھی موجود تھے۔ اسی میں 5ویں بیٹے حضرت قاسم تھے۔ حضرت قاسم امام علی مقام کی بارگاہ میں 10 بستہ عریضہ پیش کرنے لگے۔ چچا، کیونکہ حضرت حسن 11 مہینے امام حسین سے بڑے تھے، 11 مہینے کا فرق تھا، تو فرمایا چاچا میں ان ظالموں سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے بھائی کی نشانی ہو، میں تمہیں رن میں جانے کی اجازت نہیں دوں گا، تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، تمہیں دیکھ کر میں اپنے بھائی کی یاد کو سہ لیتا ہوں، تمہیں تمہارا چہرہ دیکھ کر میرے بھائی کی یاد کی پیاس بجھ جاتی ہے، میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ آپ کے بازو پر ایک تعویذ بنا تھا، اور وہ تعویذ کیا تھا؟ حضرت حسن مصطفیٰ کو جب زہر دیا گیا 7ویں مرتبہ اور آپ کی شہادت زہر سے ہوئی، اتنا قاتل زہر تھا کہ آپ کی آنتیں کٹ کر کے ساری اور الٹی کے ذریعے نکلتے تھے۔ اور حضرت حسن مصطفیٰ جانتے تھے۔ امام علی مقام نے پوچھا بھائیا ذرا بتاؤ کہ آپ کو کس نے زہر دیا؟ فرماتے کہ جس نے زہر دیا میں اس کا نام نہیں بتا سکتا، میں اس کا نام نہیں بتا سکتا، کس نے دیا یہ چھوڑ۔ اس وقت حضرت قاسم کو بلا کر کے حضرت حسن نے ایک پرچہ لکھا تھا، اس پرچے کا مضمون یہ تھا کہ میرے بیٹے ایک دن کربلا کا میدان آئے گا، تیرا چچا تنہا کربلا جائے گا، 72 کے سامنے 45-50 ہزار کا لشکر ہوگا، مصیبت و عالم کا منظر ہوگا۔ ایسے عالم میں جب تیرا چچا پریشانی میں پڑ جائے تو یہ پرچہ کھول کر کے تم پڑھ لینا اور اپنے چچا کا ساتھ دینا۔ تو یہ تعویذ بنا کر کے بازو پر باندھا اور کہا اسے کبھی مت کھولنا، اسے جب کھولنا کہ سخت مصیبت آئے، پریشانی تجھ پر ہو حسین پر۔ تو کربلا میں پہنچے تو لاکھ کیا وزاری کرتے رہے، امام علی مقام سے پوری کشاودہ کوششیں کرتے رہے کہ مجھے اجازت دے دو، یہ منع کر دیا کرے، بار بار واپس کر دیا کرے۔ آخر میں ان کو یاد آیا کہ یار میرے باپ نے جو وصیت کی تھی وہ تعویذ نہیں ہے، لاؤ کھول کے دیکھ لیتا ہوں۔ توڑا، کھول کر دیکھا تو لکھا تھا ایک دن ایسا آئے گا کربلا میں امام علی مقام جائیں گے، ظالم گھیر لیں گے، بولو پہلے سے پتہ تھا کہ نہیں؟ اشتیا پانی بند کر دیں گے، بولو پہلے سے پتہ تھا کہ نہیں؟ فوجیں نابکار پانی بند کرے گی، بولو پتہ تھا کہ نہیں؟ اس وقت میں کربلا کے میدان میں کوئی حامی و ناصر نہیں ہوگا سوائے اللہ اس کے رسول کی ذات کے۔ او قاسم، تیرے قدم پیچھے نہ ہٹنے پائے، بلکہ اپنے چچا سے پہلے اپنا گلا کٹا کر جام شہادت پی لینا۔ جام شہادت پڑھ جو پھر وہ خط پڑا اور چوم کر اسے لے کر گئے، چچا کیا آپ بھی اجازت نہیں دو گے؟ کیا آپ بھی اجازت نہیں دو گے؟ حضرت حسن کے پرچے کو دیکھا تو کھول کر سینے سے لگایا اور فرمایا اب میری مجبوری ہے کہ میں تجھے اجازت دوں، اب میری مجبوری ہے، مجھے تجھے اجازت دینی ہی پڑے گی۔ پھر اجازت دی اور یہ اپنی ماں کے پاس، فرمایا جاؤ اپنی ماں سے ملاقات کر لو۔ یہ اپنی ماں کے پاس آئے اور اجازت طلب کی تو آپ نے ان کو پیار کیا، سینے سے لگایا، اور سینے سے لگانے کے بعد جب یہ چلنے لگے تو پھر آواز لگائی ذرا قاسم واپس آؤ۔ پھر یہ پکڑ کر کے حضرت زینب، حضرت امام حسین کی سگی بہن ہے، ان کے پاس لے کر گئی، کہا بھتیجے کو اپنے ہاتھ سے دولہا بنا دو۔ حضرت زینب نے اپنے ہاتھ سے دولہا بنایا، پگڑی باندھی، سر پر جو ہے امامہ سجایا، اور پھر کہا کہ جاؤ اب امام حسین کے قدموں کو چومو۔
موقف دیا تھا. کوئی یہ نہ کہتے کہ پیچھے لوگ کہتے نا ایک گروپ کہتا پھر رہا بھی کہ حسین نے کربلا میں وعدہ کر لیا تھا کہ بیعت کر لی تھی. ابے ظالموں، اگر حسین نے کربلا میں بیعت کر لی تھی، اگر بیعت کر لی تھی حسین نے کربلا میں، تو جنگ کیوں ہوئی؟ پھر اکبر کی شہادت کیوں ہوئی؟ قاسم کی شہادت کیوں ہوئی؟ علی اکبر کی شہادت کیوں ہوئی؟ امام علی مقام کی شہادت کیوں ہوئی؟ میرے امام نے پورے مدینے سے مکے تک، مکے سے کوفے تک، کوفے سے کربلا تک ایک ہی بات کہی تھی، میرا موقف یہ ہے کہ میں شرابی کے ہاتھ پر ہاتھ، زانی کے ہاتھ پر ہاتھ، بدکار کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دے سکتا. میرا کل بھی وہی موقف تھا، آج بھی وہی موقف ہے. یہ کہا اچھا یہ چلے کربلا میں، میدان کربلا میں پہنچے، انہوں نے للکارنا شروع کر دیا. 22 سال کی جوانی ہے، شہزور ہے، حسین و جمیل ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے اے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. نور کی سرکار سے سرکار میں ہے، کیا اس میں توڑا نور کا؟ نور کی سرکار ہے، کیا اس میں توڑا نور کا؟ نور دن دونا تیرا، تے ڈال صدقہ نور کا. یہ نوری چہرے یزیدی کے سامنے. ایک نے پوچھا یہ کون ہے؟ کس کا ہے؟ بسر ہے یہ، چودھری کے چاند کی طرح اس کا چہرہ چمکتا ہے. ایک شخص کہنے لگا یہ قاسم بن حسن ہے، یہ امام حسین کے بھائی کی نشانی ہے. اتنا حسین و جمیل، کچھ شدت رہ گئے، کچھ دیکھتے رہ گئے، کچھ دیکھ کر بھاگ گئے، کچھ دیکھ کر گھبرا گئے، کسی کو ہارڈ ہو گیا دیکھ کر اس کے چہرے اور شجاعت کو. قاسم کے کچھ فرار ہو گئے کربلا سے کہ ایسا نہ ہو کہ قہر بن کر کے ہمارے اوپر تلوار ٹوٹ جائے. اور یہ کچھ دیر گھنٹہ بھر دلاتے رہے. کہتے رہے حل من مبارز، حل من مبارز، آؤ میرے مقابلے میں، آؤ میرے مقابلے میں. کوئی جب نہیں آتا تھا تو ابن زیاد شرمندہ ہونے لگا. ابن زیاد شرمندہ ہونے لگا. ابن زیاد نے کہا ایک ارزق پہلوان تھا، کیا نام تھا؟ ارزق پہلوان 10,000 دینار لیتا تھا یزید سے ہر مہینہ تنخواہ، 10,000 دینار. ابن زیاد نے کہا وہ ارزق بہت دیر سے قاسم کا بیٹا للکار رہا ہے، ساری فوج اپنی بغلیں جھانک رہی ہے، کچھ بھاگ گئے، کچھ بھاگنے کو تیار ہے، تو 10,000 دینار لیتا ہے عزیز سے، تجھے جانا ہوگا. ارزق کہتا ہے میں نہیں جا سکتا، یہ بچہ ہے، اس کے سامنے لڑنا میری توہین ہے. میں بہادر ہوں، شہزور ہوں، عراق کا جوان ہوں، میرے سامنے کوئی آتا نہیں ہے. جب ابن زیاد نے کہا تو بچہ سمجھ رہا ہے، تو بچہ نہیں ہے، تیرا چچا ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، اسے بچہ کہتا ہے. ایک ہی علی کا بیٹا سارے لشکر کے لیے کافی ہے. ارزق نے کہا میں نہیں جاؤں گا. بہت دیر میں جدوجہد ہوتی رہی اور یہ حلم مبارز کہتے رہے، حلم مبارز، حلم مبارز. آؤ آؤ ظالمو، آؤ میرے مقابلے میں. کس کی ماں نے دودھ پلایا کہ مجھ سے مقابلہ کرے؟ کس کی طاقت جو میرے سامنے آئے؟ کون شہزور ہے کہ اپنی اجل لے کر کے میری تلوار کے نیچے آئے؟ یہ پکار رہے ہیں اور یہ لڑ رہے ہیں. ابھی ان میں گھمسیان مچی ہوئی ہے. ارزق کو مجبور ہو کر اپنے بیٹے کو، چھوٹے کو بھیجنا پڑا. چھوٹا بیٹا گیا، تلوار لے کر کے سامنے گیا اور کہا علی کے بیٹے. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ لڑنے آیا ہے، ابھی تو تجھے تلوار پکڑنی بھی نہیں آتی. اس نے ہاتھ کی طرف دیکھا، ایسا مارا کھینچ کر کہ ایک ہی تلوار میں سر کہیں اور ڈھک گئی. دوسرا دیکھا تو بوکھلا ہے، اس سے دوسرا والا. 4 بیٹے تھے ارزق کے، وہ دوڑا اور اس نے کہا گئے اور پھر تلوار وہی لے کر کے ہاتھ میں. امام علی مقام کے بیٹے نے، حضرت حسن مصطفیٰ کے بیٹے قاسم نے وہ تلوار ہاتھ میں لے لی، دوسرا آیا لڑنے کے لیے. تو آپ نے کیا ہوا رے، تجھے رکاب میں بھی پیر رکھنا نہیں آتا. اس نے جھانک کر کے دیکھا، آپ نے مارا، کمر میں 2 ٹکڑے ہو گئے. تیسرا وہ کھلایا کہ میرے 2 بھائیوں کو مار دیا. پھر وہ آیا تو آپ نے کہا تجھے زین بھی سنبھالنی نہیں آتی. اس نے بھی جھانک کر دیکھا، اس کو بھی ایک پہ ہی وار کر کے واصل جہنم کر دیا. یہاں تک کہ چاروں بیٹے ارزق کے واصل جہنم ہو گئے. پھر تو ارزق بوکھلا گیا، لوگ پھاپے سے باہر ہو گیا، غصے کے مارے لال تال ہو گیا اور میدان کربلا کی طرف آ کر کے کہنے لگا او حسن کے بیٹے یہ تو میری تلوار ہے. کیا کہا؟ یہ تو جو تیرے ہاتھ میں ہے یہ تو میری تلوار ہے. تیری ہمت کے تو نے میری تلوار کو پکڑا. حضرت قاسم فرماتے ہیں یہ تیرے لیے ہی ہے، یہ تجھے ہی موت کا مزہ چکھائے گی.
تجھے ہی واصل جہنم کرنے کے لیے میرے ہاتھ میں پکڑی ہے، لڑنے کے لیے آئے ہو، 60 سال کی عمر ہو گئی، پورے عراق میں چرچے ہیں تمہارے، 10,000 دینار لیتے ہو یزید سے، بوکھلائے ہوئے گھوم رہے ہو کربلا میں، تمہیں کربلا میں آ کر کے ابھی کوئی بات کرنا نہیں آتا، دیکھ تیرے گھوڑے کی ٹانپ میں نیچے دیکھ کچھ پھنس گیا، جیسے ہی ارزق نیچے جھکا کہ علی کے شیر نے ایسی تلوار ماری کہ 2 ٹکڑے کر دیے، میں گھوڑے کے ٹکڑے کر دیے، ارزق کے نہیں گھوڑا بھی کٹ گیا بیچ میں سے، 2 ٹکڑے ہو گئے، پھر تو فوج ہش لیا چاروں طرف سے، پھر امیر ابن زیاد نے کہا اب اس سے شہزور میرے لشکر میں کوئی اور نہیں، اب کون لڑے گا، ارزق سے بڑا کوئی سور نہیں، اس کے بیٹوں سے بڑا کوئی طاقتور نہیں، کون لڑے گا اس سے، سارے کے سارے ایک باندھے کے دیگر ٹوٹ پڑو، اگر ایک ایک کر کے جاتے رہو گے تو یہی علی کا بیٹا اکیلا 45,000 کے لشکر کو واصل جہنم کر دے گا، یہی بیٹا، پھر تو سارے طرف سے تیروں کی برسات کرنا شروع کر دی اور آپ کے بدن کو چھلنی کر دیا، یہاں تک کہ 72 برچھیوں کے جو ہے زخم، انگنت تیروں کے زخم، نیزوں کے 17 زخم آپ کے بدن پر کار لگے، آپ اس کے بعد پھر خیمے کی طرف کو چلے، مگر راستے میں خیال یہ آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ کربلا کے میدان سے باہر پیر چلا جائے اور وہاں جا کر کے میری موت واقع ہو جائے، پھر واپس لوٹے، یزیدیوں کے لشکر میں دوڑے، آپ نے اتنے اس کے باوجود بھی تلوار کو یوں لہرانا شروع کیا، ایسا لگتا تھا آسمان کی ساری بجلیاں زمین پر اتر گئی، کربلا میں گرجنے کی آواز ایسی آتی تھی جیسے آسمان سے بجلی گرج رہی ہو، آپ نے سینکڑوں کو واصل جہنم پہنچایا، مگر ظالموں نے گھیر لیا اور زمین پر گرایا، جیسے ہی آپ زمین پر گرے تو گھوڑے دوڑا دیے، آپ کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، امام علی مقام زینب نے دیکھا تھا کھٹیے پہ کھڑے ہو کر، زینب فرماتی ہے حسین دیکھو وہ قاسم زمین پر گر گیا، حسین بھاگے، چادر کو پھیلایا، ٹکڑوں کو اٹھا کر کے رکھا اور لا کر کے خیمے میں رکھا، جیسے ہی خیمے میں لے کر آئے تو کوہرام مچا، امام علی مقام نے زینب کے منہ پر ہاتھ رکھ کر فرمایا میری بہن یہ جابر ہے جبر کرتے ہیں، ہم صابر ہیں صبر کرتے ہیں، استقامت تو یہ ہے کہ آواز بلند نہ ہو، اگر علی اکبر کی جوانی جاتی ہے تب بھی مسکراہٹ چہرے پر ہو، اگر قاسم کی جوانی جاتی ہے تب بھی مسکراہٹ ہو، عباس کے بازو جاتے ہیں تب بھی مسکراہٹ ہو، اور محمد کا شکل تار ہوتا ہے تب بھی مسکراہٹ ہو، سن جس وقت میرا جنازہ جب اٹھے کربلا سے تب بھی تیرے چہرے پر مسکراہٹ ہو، بلکہ میری جگہ پر کھڑی ہو جانا، سپہ سالار بن کر کھڑی ہونا اور کربلا سے مدینے تک اس لشکر کو پہنچانا۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے سب کو چھپایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے توسل سے ہم سب کو اس پر عمل کثیر کی توفیق عطا فرمائے۔ حسین ابن علی اور ان کے اہل و عیال اولاد اور اہل بیت اطہار کا ہمیں غلام بنا کر زندگی میں رکھے، اسی پر ہماری موت ہو، اسی پر ہم جیے، اسی پر مرے۔ ہمیں توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم۔